يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عائشہ بلال از ہیئر. امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گی، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ. سورۃ الینس لیکچر نمبر 4 آیت نمبر 24 سے آج ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں ہمیں صحیح سے قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ رب العزت کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. واللہ یدعو، اور اللہ بلاتا ہے، الی دار السلامی، سلامتی کے گھر کی طرف اللہ آپ کو بلاتا ہے. واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ آپ کو سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے، یہ سلامتی والے گھر کی دعوت دیتا ہے. ویہدی، اور ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے. اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. الی صراط مستقیم، سیدھے رستے کی طرف اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جس کو اپنے رستے کی طرف بلانا چاہتا ہے. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، وہ لوگ جو کہ جنہوں نے بھلائی کی وزیادہ، اور زیادہ کیا. بلا یرحقوا، اور نہ چڑھے گی وجوہہم، ان کے چہروں پہ، قطر سیاہی، ولا ذلہ، اور نہ ذلت. اولئک، وہی لوگ ہیں، اصحاب الجنت، جنت والے، ہم فیہا خالدون، جو اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے. والذین، اور جو لوگ کسبوا، جنہوں نے کمایا، سیئات، برائیاں، جزاء، بدلہ، سیئتن، برائی کا، سیئتن، برائی کا، بمثلہا، اسی جیسا. وترحقہم، اور ان پر بھی چڑھے گی، ذلت، ذلت. ما لہم، ان کے لیے نہیں ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، من عاصم، کوئی بچانے والا. کأنما، گویا کہ، اغشیت، ڈھانپ لیے گئے ہیں، وجوہہم، ان کے چہرے، قطعا، ٹکڑے میں، من اللیل، رات کے، مسلمن، طریق رات کے. اولئک اصحاب النار، یہی لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے. پر اللہ تعالیٰ آپ کو اس گھر کی طرف بلاتا ہے جو سلامتی والا ہے. اللہ آپ کو ہمیشہ اس گھر کی طرف بلاتا ہے جو کہ سلامتی والا ہے. اور اللہ صرف اسی کو بلاتا ہے جس کو چاہتا ہے. اللہ ہر بندے کو نہیں بلاتا اپنے گھر کی طرف. اللہ جس کو راہ راست دکھانا چاہتا ہے، جس کو اپنا راستہ دکھانا چاہتا ہے، جس کو اپنا رستے پہ بلانا چاہتا ہے، جس کو جنت دینا چاہتا ہے، اللہ اسی کو اپنے رستے کی طرف بلاتا ہے. اور وہ رستہ کون سا ہے؟ الی صراط مستقیم، اور وہ سیدھا راستہ ہے، اسی پہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو چلنے کی توفیق دیتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ اس رستے پہ چلے. اور بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا، اپنی طرف سے ایک پوائنٹ اٹھاتے ہیں کہ جب اللہ نے ہی نہیں چاہا ہمیں ہدایت ملنا تو ہمیں ہدایت کیسے مل سکتی تھی. اللہ انہی کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت لینا چاہتے ہیں، جو انٹرسٹڈ ہیں، جو قرآن میں انٹرسٹڈ ہے، جو اللہ میں انٹرسٹڈ ہے، جو اس کے رسول میں انٹرسٹڈ ہے. اللہ انہی کو ہدایت دے گا. ایک چیز جس کو آپ بالکل اگنور کر رہے ہیں، آپ اس کی طرف آ ہی نہیں رہے، آپ اپنی ایکٹیویٹیز میں گم ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ کو آپ اللہ کو اگنور کریں اور اللہ آپ کو اپنی طرف بلا لے. ایسا پاسبل نہیں ہے. ہم جس چیز کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں وہ چیز ہم سے دور ہو جاتی ہے. جب ہم اس کو اگنور کر رہے ہیں وہ چیز دور تو ہوگی نا. اور اسی طرح سے جب ہم اللہ کو اگنور نہیں کریں گے، جب ہم اللہ کو اللہ کی طرف دوڑ دوڑ کے جائیں گے، جب ہم اپنی نمازوں میں باقاعدگی پیدا کریں گے، جب ہم اچھے طریقے سے اپنی طرف سے جو فرائض ہے نا انہیں پورا کرنے کی کوشش کریں گے، ہم ایک قدم بڑھائیں گے تو اللہ 10 قدم بڑھاتا ہوا ہمیں اپنے دامن رحمت میں لے لے گا. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اللہ انہی کو ہدایت دیتا ہے جو کہ ہدایت لینا چاہتے ہیں. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہدایت کن کو دی جاتی ہے؟ من یشاء، جس کے لیے اللہ چاہتے ہیں، جو جن کے دل میں طلب ہوتی ہے، جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، جو چاہتے ہیں، جو صرف سٹیٹس نہیں لگاتے، جو صرف یہ نہیں کہتے کہ بس میں سٹیٹس لگا لوں، میں پردے کا سٹیٹس لگا لوں، میں نماز کا سٹیٹس لگا لوں، میں جو دکھاوا نہیں کرتے، جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، جو اللہ کے رستے کے لیے کچھ ایفرٹ کرتے ہیں، نمازوں کے لیے ٹائم نکالتے ہیں. اللہ جب وہ تھوڑی سی ایفرٹ کرتے ہیں نا، 1
ون اسٹیپ اللہ کے لیے لیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں اپنی محبت ڈال دیتا ہے، پھر وہ مور اینڈ مور اسٹیپس لیتے ہیں اللہ کے لیے، پھر ان کا دل کرتا ہے، پھر ان کو مزہ آتا ہے، قرآن پڑھنے میں مزہ آتا ہے، ان کو قرآن کی باتیں سننے میں مزہ آتا ہے، انہیں دین اسلام کی باتیں سننے میں مزہ آتا ہے، انہیں ٹرانسلیشن پڑھنے میں انٹرسٹ محسوس ہوتا ہے۔ تو جب آپ اللہ کو اگنور نہیں کریں گی، اللہ بھی آپ کو اگنور نہیں کرے گا، اور آپ کو کس راستے کی طرف لے کے آئے گا؟ الی صراط مستقیم، جو کہ سیدھا رستہ ہے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے جنت ہے۔ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ، اور ایسا بھی ہے کہ ان کے چہروں پہ نہ تو غم ہوگا اور نہ ہی ذلت۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے نیکی کی تو ان کے لیے جنت ہے۔ احسن الحسنى وزیادہ، ان کی نیکی کے سبب، جو نیکی کریں گے اللہ اس کے سبب انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ، اور نہ تو ان کے چہرے پہ کوئی سیاہی ہوگی، نہ پریشانی ہوگی، نہ کوئی غم ہوگا اور نہ ہی ذلت ہوگی۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں جو جنت والے ہوں گے۔ کون لوگ ہیں جو جنت والے ہوں گے نا؟ جو اللہ کو اگنور نہیں کرتے، جو اللہ کی مانتے ہیں، جو اللہ کو کسی ٹائم پہ اگنور نہیں کرتے، اور اللہ بھی پھر ان کو اگنور نہیں کرتا۔ کسی لمحے پہ بھی جب آپ کو اللہ کی ضرورت ہوگی، اللہ کہے گا اس نے فلاں ٹائم پہ مجھے اگنور نہیں کیا تھا، اس نے بلکہ ان ایکٹیویٹیز کو اگنور کر دیا جو اس کو بہت پسندیدہ تھی، ان ایکٹیویٹیز کو اگنور کر کے اس نے میرے قرآن کو سمجھ کے پڑھا، تو دین اس کے لیے اب باقی جتنے غم ہیں، جتنی پریشانیاں، ان کو بھی سائڈ پہ کر دیا جائے اور اس کو خوشیوں سے نوازا جائے۔ ٹھیک ہے، اور کیا ہوگا؟ ہم فیہا خالدون، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں جو جنت والے ہیں، جنت میں رہیں گے۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلھا، پہلے کن لوگوں کی بات کی گئی ہے؟ جو لوگ اللہ کی مانتے ہیں، جنہیں اللہ اپنے رستے کی طرف بلاتا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، جن کو اللہ نے اپنے رستے کی طرف بلایا ہے۔ اور اب کن لوگوں کی بات کی جا رہی ہے؟ ایسے لوگوں کی جو کہ اگنور کرتے ہیں۔ پہلے تو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ کے رہتے ہیں، جن کا کنیکشن اللہ کے ساتھ بہت اسٹرانگ ہے، ان لوگوں کی بات کی جا رہی تھی اس آیت میں۔ نیکسٹ آیت میں بات کی جا رہی ہے کہ جن لوگوں نے گناہوں کو کمایا، گناہوں پہ ورک کیا، گناہوں پہ اپنا ٹائم ویسٹ کیا، اب ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلھا وترہقہم ذلہ، اور جن لوگوں نے برے کام کیے، ان کی برائی کی سزا ان کو برابر ملے گی، پوری کی پوری ملے گی، اور ان کے چہروں پر ذلت چھا جائے گی۔ ایسے ان کے چہرے غمگین ہوں گے، ایسے ان کے چہروں پہ وترہقہم ذلہ، اور ان کے فیسز پہ آپ برائی کو دیکھیں گے، آپ ان کے فیسز پہ دیکھیں گے ذلت چڑھی ہوئی۔ ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مسلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہ بچا سکے گا۔ ان کے چہروں کی حالت ایسی ہوگی کہ جیسے ان کے چہروں پر اندھیری رات کے ورق چڑھے ہوئے ہیں، اندھیری رات کے ان کے اوپر قطع من اللیل، قطع کہتے ہیں وہ پے در پہ یا ایک دوسرے کے بعد، یا پھر کہہ لیں کہ وہ پردے چڑھے ہوئے ہیں، یا ان کے چہرے پر اس طرح ورق چڑھے ہوئے ہیں۔ کس چیز کے؟ اندھیری رات کے، اندھیرا، اس کے اوپر اندھیرا، پھر اس کے اوپر اندھیرا، جیسا کہ ایک بند کمرہ ہے پھر رات کی تاریکی ہے، اس طرح سے ان کے فیسز ہوں گے کہ اندھیرے کے اوپر اندھیرا چڑھا ہوا ہوگا، مسلمہ جیسے کہ اس میں لپیٹ دیے گئے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں جو دوزخ میں رہنے والے ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کو اگنور کیا، انہوں نے برائیوں والے جتنی ایکٹیویٹیز تھیں ان کو جاری رکھا، ان کو اگنور نہیں کیا، اس لیے ان کے چہروں پہ آپ اس دن ذلت دیکھیں گے جس دن ان لوگوں کے چہروں پہ آپ دیکھیں گے خوشی۔ ان لوگوں کے جو اللہ کو مان کے چلتے ہیں، ان لوگوں کے چہروں پہ خوشی ہوگی، اور ولا يرهقهم وجوههم قتر ولا ذلہ، قتر ولا ذلہ، اور ان کے چہروں پہ نہ تو کوئی غم ہوگا جو اللہ کی مانتے ہیں، نہ کوئی ذلت ہوگی، اور یہ اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، اور یہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کو اگنور کیا، برائیوں کو کمایا، اور ان کے لیے پھر سزا ہوگی، اور آپ ان کے چہروں پہ ذلت دیکھیں گے، اور ان کے گناہوں کی آپ ان پہ ذلت دیکھیں گے، اور ذلت بھی ایسی کہ جو سب کو نظر آئے گی، سیاہی بھی ایسی جو سب کو نظر آئے گی، اور
اللہ تعالیٰ ان کو اس स्याही کا بدلہ دکھائیں گے اس روز کہ جو انہوں نے دنیا میں کمایا اس کے سبب. دنیا فانی ہے اس میں لیکن یہ بیکار نہیں ہے. دنیا میں اگر ہم آئے ہیں اس میں جو ایفرٹس کریں گے اللہ رب العزت کے لیے تو وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے سبب عطا فرمائے گا. اگر ہم ایفرٹس کریں گے اللہ کے لیے ایفرٹس کریں گے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے گا جو کہ ہمارے لیے بہت اچھا ٹھکانہ ہوگا. اور اگر ہم ایفرٹس نہیں کریں گے برے کام کریں گے تو اس کا ٹھکانہ بھی بتایا جا رہا ہے اصحاب النار جو کہ دوزخ ہوگا. ٹھیک ہے اس میں دوزخ والے ہوں گے یہی لوگ ہیں جو دوزخ میں رہیں گے جو اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اور جنت کو دارالسلام کیوں کہا گیا ہے؟ دارالسلام سے مراد جنت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دارالسلام جنت کے 7 ناموں میں سے ایک نام ہے. اس کو دارالسلام کہنے کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ اس میں ہر طرح کی سلامتی، امن، چین، سکون ہوگا اور ہر قسم کی آفت، مصیبت، غم، دکھ، پریشانی کچھ بھی نہیں رہے گا. اور نہ ہی وہاں پہ کوئی تکلیف ہوگی، نہ بیماری ہوگی، نہ حالت بدل جانے والی ہوگی، نہ کسی نعمت کے چھن جانے کی فکر ہوگی. دوسری وجہ جنت کا نام دارالسلام ہونے کی یہ بھی ہے کہ اس میں رہنے والوں کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور فرشتوں کی طرف سے سلامتی پہنچتی رہے گی، سلام پہنچتا رہے گا. سلام علیکم، سلامتی ہی سلامتی ہوگی، ان پہ سلام پہنچتا رہے گا ان لوگوں کو. اور عارفین اس کے بارے میں یہ بھی لکھتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے. اس میں مومنین کے لیے تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ شہنشاہ عالم اللہ رب العزت کی ذات خود ان کو اس گھر کی طرف بلا رہی ہے کہ آپ اس دنیا کی رنگینیوں میں جو کھو چکے ہیں ان کو اگنور کیجیے اور اللہ کی طرف آئیے. تو اللہ آپ کو اس گھر کی طرف بلا رہا ہے جو بہترین قسم کا گھر ہے جس میں آپ کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہوگی. اور اس میں اللہ کے عاشقوں کے لیے بشارت سنائی گئی ہے، خوشخبری سنائی گئی ہے اور ان کو اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ آپ کو اپنے گھر کی طرف بلا رہا ہے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ. اور وہ دن بھی قابل ذکر ہے جس روز ہم ان سب لوگوں کو جمع کریں گے. پھر مشرکین سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرو. پھر ہم ان کے آپس میں فَزَجَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ. پھر ہم ان کے آپس میں پھوٹ ڈالیں گے، لڑائی ڈالیں گے اور ان کے وہ شرکا کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ. ہمارے تمہارے درمیان تو اللہ ہی کافی گواہ ہے کہ ہم کو تمہاری عبادت کی خبر بھی نہ تھی. اور اس مقام پر ہر شخص اپنے اگلے کیے ہوئے کاموں کا امتحان لے گا. هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اس مقام پہ ہر شخص اپنے اگلے کیے ہوئے کاموں کا امتحان لے گا اور یہ لوگ اللہ کی طرف جو ان کا حقیقی مالک ہے لوٹائے جائیں گے اور جو کچھ معبود انہوں نے تراش رکھے ہوں گے سب کے سب غائب ہو جائیں گے. چونکہ مشرکین اپنے معبودوں کو اپنا شفیع بھی کہتے تھے کہ یہی ہمارا مددگار ہے، یہی ہمارا شفیع ہے اور ہر طرح سے ہمیں پروٹیکٹ بھی کرے گا. اس لیے ان آیات میں قیامت کے روز کا حال ان مشرکین اور ان کے معبودوں کا بیان کیا جاتا ہے تاکہ مشرکوں پر ان کے شرک کی حقیقت اور کیفیت خوب واضح ہو جائے. چنانچہ ان آیات میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس دنیا کے فنا ہو جانے کے بعد یعنی قیامت کے دن پھر سب کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا اور وہ حشر کا دن ہوگا اور اس دن تمام مخلوقات اکٹھے کیے جائیں گے اور اس دن اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا حکم نہیں چلے گا. قیامت کے دن مشرکوں سے خطاب کرتے ہوئے حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم اپنی جگہ ٹھہرو اور وہ باطل معبود جن کی تم لوگ عبادت کرتے تھے، پرستش کرتے تھے، اپنے خیال میں ان کو صفات اور قدرت میں اللہ کا شریک اور سفارشی بناتے تھے، وہ اپنی جگہ پہ ٹھہریں گے. اس وقت عجیب افراتفری اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا. عابدین معبودین میں جدائی پڑ جائے گی. جو ان کی عبادت کرتے ہوں گے نا اپنے بتوں کی، ان میں اور جو کرواتے ہوں گے ان دونوں میں آپس میں جدائی پڑ جائے گی. وہ ایک دوسرے کو مارنے کو دوڑیں گے اور جو اس طرح کے پیشوا ہوں گے وہ ان کو مارنے کو دوڑیں گے، وہ ان کو مارنے کو دوڑیں گے. ایک دوسرے میں لڑائی ہو جائے گی ان کی.
اور وہ عجیب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور دنیا میں ہر طرح کے جو ان کے خیالات اور رشتے تھے وہ سارے توڑ دیے جائیں گے. اور اس ہولناک وقت میں جب مشرکینوں کو اپنے فرض معبودوں سے جو کچھ توقعات تھے، جو انہوں نے ان سے ایکسپیکٹیشنز لگائی ہوئی تھی، وہ سمجھتے تھے کہ یہی ہمیں پار لگائیں گے، ہماری شفاعت انہی سے ہوگی. وہ جب ان کو صاف ستھرا جواب دے دیں گے نا کہ اب ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم جو کچھ کہتے تھے وہ جھوٹ تھا، آپ اگر ہماری بندگی کرتے تھے وہ بھی جھوٹ تھا، اور آپ اپنے یہ آپ کا عقیدہ تھا، آپ جس طرح سے بھی ہمیں پوچھتے تھے یا ہماری رسپیکٹ کرتے تھے یا آپ ہماری عبادت کرتے تھے، وہ صرف ایک جھوٹ پر مبنی تھا اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. مشرکین اپنے معبودوں کو جب اس حالت میں دیکھیں گے تو وہ ان کو لعن طعن کرنا شروع کر دیں گے، اور اس طرح سے ان کی آپس میں لڑائی ہوگی. اور ہر شخص جو ہے وہ اس چیز کا مشاہدہ کر لے گا کہ اس سچے مالک کے سوا اور رجوع کرنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اور ہر ایک انسان کو اپنے تمام برے بھلے اعمال کا اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کتنا وزن رکھتے ہیں، اور ہر طرح کے بہتان تراشی شرک بندی زائل ہو جائے گی. صرف ایک مولا اور سچا مولا رہ جائے گا، اور اس کی طرف سے سزا و جزا اٹھانا پڑے گی. اور یہ وقت ظاہر ہو جائے گا، وقت یہ ظاہر کر دے گا کہ مشرکوں کا یہ دعویٰ کہ ہمارا معبود ہمارے سفارشی ہیں، یہ سراسر افطرا اور جھوٹ ہے، بہتان اور جھوٹ ہے. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی حاجت کے لائق نہیں، کوئی پکارنے کے لائق نہیں، کوئی مانگنے کے لائق نہیں. اللہ ہی ہے جو سب کو نوازتا ہے، سب کو دیتا ہے، سب کو عنایت کرتا ہے. اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پکار کے لائق نہیں. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. آپ ان مشرکین سے کہیے کہ وہ بتائیں وہ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے، وہ کون ہے جو تمہیں آسمان سے اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے، کہ وہ کون ہے جو تمہاری کانوں اور آنکھوں کو پورا اختیار رکھتا ہے کہ آپ جہاں چاہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، اور وہ کون ہے جو جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور بے جان کو جاندار سے نکالتا ہے، اور وہ کون ہے جو تمہارے تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ہے. سو ضرور وہ یہی کہیں گے کہ اللہ ہی ہے. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، پس کیا آپ ڈرتے نہیں ہو؟ سوچ نہیں رکھتے کہ اگر یہ اللہ ہی ہے تو پھر آپ اللہ کی طرف سے منہ کیوں پھیرتے ہیں؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ. سو یہ اللہ جو تمہارا رب حقیقی ہے، پھر حق کے بعد اور کیا رہ جاتا ہے سوائے گمراہی کے؟ پھر حق کو چھوڑ کر کہاں باطل کی طرف پھرے جاتے ہو؟ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اسی طرح آپ کے رب کی یہ بات کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے تمام نافرمان لوگوں کے حق میں ثابت ہو چکی ہے اور یہ واضح ہو چکی ہے. عقل مندی تو یہ ہے کہ اپنے خالق اور مالک کو پہچان لیں اور اللہ ہی کی عبادت کریں. قرآن مجید دنیا کے اندر شرک کو مٹانا چاہتا ہے اور انسانوں کو بتاتا ہے تمام تر قوتوں کا مالک صرف اللہ ہی ہے، لہٰذا اسی کو پہچانو، اسی کو جانو، اسی کی عبادت کرو، اسی سے مدد مانگو، اسی سے التجا کرو، اسی سے فریاد کرو اور اسی سے ہر طرح کی ہیلپ لو. قرآن مجید میں آسمان اور زمین کی کائنات اور اس کے ریلیونٹ ہر چیز کا ذکر کثرت سے کیا گیا ہے، اور جن آیات میں ان کا ذکر ہے ان کو بتایا گیا ہے، اور ان کے اینڈنگ اس چیز پہ کی گئی ہے افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں جگہ جگہ پہ بتائی ہیں، قرآن کریم میں جگہ جگہ پہ بتا کے پھر اینڈنگ کس چیز سے کی ہے؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ افلا تسمعون، کیا تمہارے کان نہیں ہے؟ کیا تمہارے کان سنتے نہیں؟ افلا تبصرون، کیا تمہاری آنکھیں نہیں ہیں؟ اینڈنگ ان چیزوں کو دکھانے کے بعد اینڈنگ کہاں پہ ہو رہی ہے؟ افلا تعقلون، افلا تسمعون، افلا تبصرون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تمہارے کان نہیں ہے؟ افلا تبصرون، کیا تمہاری آنکھیں نہیں ہیں؟ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے انسان کی عقل، کان، آنکھ اور علم کا اصل کام یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز کو دیکھے، اس کو سوچے، اس کو سمجھے اور اس نتیجے پر پہنچے کہ ان سب چیزوں کو کریٹ کرنے والی ذات
اللہ رب العزت کی ذات ہے اور ان کا انتظام کرنے والا فقط اللہ تعالیٰ ہے. اس کا نہ تو کوئی ساتھی ہے، نہ اس کا کوئی ہیلپر ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے. اور اگر انسان اس کائنات کو آبزرو کرتے ہوئے بھی اس نتیجے پہ نہیں پہنچتا تو وہ چاہے کتنی ہی ترقی کر لے تو وہ نادان ہے. افلا تعقلون، کیا عقل نہیں رکھتا وہ؟ انسانی عقل کے کمال اور انسانی عقل کی عظمت کا یہی تقاضا ہے کہ وہ اپنے خالق، رزاق، مالک اللہ کو پہچانے، اس کے بتائے ہوئے قانون پہ چلے، اس کی اطاعت و فرمانبرداری اختیار کرے. چنانچہ ان آیات میں یہی بتایا جاتا ہے کہ اگر تم عقل سے کام لو، ٹھیک طرح سے کام لو، تو سب سے پہلے تمہارے سامنے یہ سوال آنا چاہیے کہ ہماری ضروریات کی چیزیں اور رزق کون دیتا ہے، بارش کون برساتا ہے، ہوائیں کون چلاتا ہے، سورج کی گرمی اور روشنی ہم تک کون پہنچاتا ہے، کون زمین کو گرمائش دیتا ہے، کون زمین کو گرماتا ہے، اسے زرخیز بناتا ہے، اسے نباتات اور کھیتیاں اگاتا ہے. مانا کہ ہمارے ہاتھ پیر ہلانے کو بھی اس میں کچھ دخل ہے، لیکن ہمیں اپنے اعضاء سے کام لینے کے قابل کس نے بنایا؟ کس نے ہمارے اندر اتنی سینس پیدا کی کہ ہم اسے ایفرٹ کر سکیں؟ دیکھیں، اگر ہم کسی بھی چیز کی تعریف کرتے ہیں نا کہ یہ چیز اس نے بنائی ہے، یا ہم کسی کی آواز کی بات کرتے ہیں، یا ہم لائک ٹیبل ہے میرے سامنے، ٹیبل میرے سامنے پڑا ہے، یا میرے سامنے لیپ ٹاپ پڑا ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ تو بہت اچھا ہے، بہت اچھی کمپنی کا، اس کی ریم بہت اچھی ہے، اس کی کوالٹیز بہت اچھی ہیں، اس کی ٹیبل بہت اچھی بنی ہوئی ہے، اس طرح ہم بات کرتے ہیں. دیکھیں، اب جو کریٹر ہے، جو بنانے والا ہے، یا جو فاؤنڈر ہے، کسی بھی چیز کا فاؤنڈر ہے، یا جس نے اس کو بنایا ہے، اس کے ذہن میں اتنی عقل، اتنا شعور کس نے ڈالا؟ اللہ رب العزت کے ذات نے ڈالا. ٹھیک ہے، تو ہر چیز کی اینڈنگ کہاں سے ہوتی ہے، سٹارٹنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات سے. انسان کو کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا. انسان کو عقل کس نے دی؟ اشرف المخلوقات کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بصیرت دی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیت دی کہ وہ طرح طرح کی چیزوں کو بنا سکے. اگر ہم ہاتھ پیر چلاتے بھی ہیں، کچھ چیزیں بناتے بھی ہیں، لیکن ہمیں اپنے ان اعضاء سے کام لینے، ان پارٹس سے کام لینے کے قابل کس نے بنایا؟ دیکھنے کو ہمیں آئیز کس نے دی ہیں؟ ہمیں کان کس نے عطا کیے ہیں؟ پھر یہ بے جان چیزوں کے اندر جاندار چیزیں، اور جانداروں کے اندر سے بے جان چیزوں کو کون نکالتا ہے؟ لائک انڈا ہے، انڈا بے جان چیز ہے، اور اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ بچہ نکالتا ہے. پرندہ جاندار ہے، اس سے انڈا بے جان نکالنا، یا جاندار انسان اور جانوروں سے نطفہ بے جان، اور نطفہ بے جان سے جاندار انسان اور حیوان کا نکالنا. پھر اسی ساری کائنات کا انتظام کون چلاتا ہے؟ یہ اللہ ہی ہے، جو کہ اس ساری کائنات کا نظام چلانے والی ذات ہے. جب ہمارا کارساز حقیقی اللہ ہی ہے تو شرک کیوں کرتے ہو؟ پھر ان لوگوں سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ فلا تعقلون، کیا عقل نہیں رکھتے؟ آپ ہر چیز کو دیکھتے ہیں، ہر چیز کو آبزرو کرتے ہیں، پھر بھی آپ اللہ تعالیٰ کی صداقت پر ایمان نہیں لاتے، پھر بھی آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے، جس نے آپ کو سماعت اور بصارت عطا کی، جس نے جو کہ آپ کی موت اور زندگی کا مالک ہے، جو سارے عالم کا نظام چلانے والا ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے، جو آپ کو بھی بنانے والا ہے اور ہر چیز کو بنانے والا ہے. اس مقام پہ الوحیت کے 4 خاص ذکر کیے گئے ہیں، جن کو کفار اور مشرکین عرب بھی اللہ کے لیے مخصوصاً مانتے تھے کہ آسمان اور زمین سے مخلوق کو روزی دینا اللہ کا کام ہے، سمیع و بصر کا مالک ہونا، جس کو چاہے وہ بینا کر دے، جس کو چاہے بہرا اور نابینا بنا دے، جاندار سے بے جان اور بے جان سے جاندار کو نکالنا، یعنی موت اور حیات کا یہ جو سلسلہ ہے یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے. تدبیر عالم، یعنی سارے عالم کے سسٹم کو چلانا، یہ بھی اللہ ہی کا کام ہے، اور اللہ ہی ہے جو کہ ہر طرح کی عبادت کے لائق ہے، اور اللہ ہی ہے جو کہ ہماری ہر کام میں بہتری پیدا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں حقیقی معنوں میں اپنی محبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کی حقیقت نصیب فرمائے، تاکہ ہم آپ کو ہی حقیقی کارساز سمجھ سکیں، آپ ہی کی عبادت کریں، اور آپ ہی سے ہر طرح کی مدد چاہیں. جب بھی ہمیں مدد کی ضرورت پڑے، ہم ہر وقت اللہ ہی کو مدد کے لیے پکاریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنا حقیقی رب ماننا نصیب فرمائے، اور ہمیں اللہ ہی کو اپنا حقیقی رب ماننا نصیب فرمائے، اور ہمیں اللہ ہی کی صحیح سے اطاعت کرنے کی، اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر طرح کی چھوٹی بڑی نافرمانی سے بچا لے. اللہ تعالیٰ ہمیں موت اور حیات کے مالک رب العالمین کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، ہمیں قرآن کے ساتھ
کنیکٹڈ رکھے، ہر طرح سے ہم سب پہ امن و سلامتی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔